السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت، کل تو میں بڑا مطمئن ہو کہ اسٹوڈیو کو میں نے چھوڑا تھا، لیکن پھر رات کی ایک پریس کانفرنس میں نے دیکھی۔ پھر آج جب میں دفتر آ رہا تھا آپ سے ملنے کے لیے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس تھی جو کہ بڑی جذباتی تھی۔ آپ یقین جانیے کہ میں شدید پریشان ہو گیا ہوں، اور میں یہ آپ سے بالکل مذاق نہیں کر رہا۔ میری پریشانی کا عالم کچھ سنجیدہ سوالات ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے ان سنجیدہ سوالات کے جواب لوں۔ دیکھیں، میں نے جب اب پچھلے 6 مہینے پہ نظر ڈالتا ہوں نا آپ کے ساتھ جو میری گفتگو ہوتی رہی، اس میں آپ بار بار دہراتے رہے ایک بات کو، اور وہ بات ہے 1977 کا الیکشن، 1977 والی صورتحال۔ تو میں نے پھر اسد کے ساتھ مل کے جب میں پہنچا اور مولانا صاحب کی وہ جذباتی میں نے پریس کانفرنس سن لی، میں نے آپ پچھلے کچھ پروگرامز نکالے، ویسے تو متعدد بار آپ نے کہا، تو میں نے 1 اکتوبر میں جب یہ اس طرح کی سیاسی بساط نہیں بچھی تھی، آپ نے پھر 1977 کا حوالہ دے کے کچھ گفتگو کی تھی۔ میں چاہتا ہوں، ویسے تو آپ نے کل بھی کی ہے، وہ اکتوبر والی میں نے ایک اس لیے نکالی ہے تاکہ میں اس پہ اپنے سنجیدہ سوالات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اسد صاحب سنائیں۔ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا تو اگر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوا تو بلہ ول سویپ، قیدی رہے چاہے، بلہ ول سویپ۔ آپ کہتے ہیں اگر الیکشن مینج ہوا تو مینج ہوا تو میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک۔ 1977 ہو جائے گا۔ 7 مارچ 1977 میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا، اور اس کا انجام 4 جولائی 1977 ہوا تھا۔ نصرت صاحب، اس میں بنیادی بات یہ ہے، آپ نے لکھ دیا اکتوبر 2004 نہیں 2023 ہے، 23 ہے، وہ ذرا اس میں غلطی ہو گئی۔ آپ فرمائیے جی۔ 2 اکتوبر 2023 کو آپ نے بات کی۔ میں واقعتاً پریشان ہوں نصرت صاحب، اور یہ بار بار جو آپ 1977 کا حوالہ دے 2023 کی اکتوبر میں جب میں نے بات کی تھی یہ، تو اس وقت گیم لگ چکی تھی کہ کیا پلان ہے۔ میں نے اپنی دانش میں 2 ٹکے کا رپورٹر ہوتے ہوئے 4 وارن کرنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک؟ تو 2 ٹکے کا رپورٹر جو ہے وہ محض 4 وارن کر سکتا ہے۔ اب آپ بات کریں 4 مہینے پہلے 4 وارن کر دیا آپ نے۔ بھائی، ہمارا دھندا ہے یہ، ہمارا کاروبار ہے یہ۔ اگر آپ یا تو واٹس ایپ پہ جرنلزم کرنا سیکھ لیتا، کاش کہ میں اور کہیں کسی مقام پر پہنچا ہوتا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پیر کے دن ہم آئے ہیں نا لاہور سے، یاد ہے نا؟ آپ نے تھرو آؤٹ مجھے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ کیوں پریشان ہیں۔ میں نے کہا یار بات سنو میری، اگر اس وقت حکومت نہ بنائی گئی، حکومت نہ بن پائی، تو معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور اس دن بھی میں نے 1977 کا ذکر کیا تھا، کل بھی آپ نے کیا اور کل بھی کیا تھا۔ مسئلہ بنیادی یہ ہو رہا ہے سر کہ اس بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں، وہ آدمی عقل کا اندھا ہے، متعصب ہے، اس سے بڑا متعصب کسی نے پیدا نہیں کیا جو یہ بات تسلیم نہ کرے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عاشقان عمران گھروں سے نکلے ہیں اور انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، لیکن صرف انہیں ہی ووٹ نہیں پڑے۔ آپ یہ کہہ لیں 20-25 حلقوں میں دائیں بائیں یہ مسئلہ زیادہ لگ گیا ہوگا، لیکن ابھی تک جو آپ کی صورتحال ہے، میں اس دن بھی روتا رہا کہ آپ واحد اکثریتی جماعت ہیں۔ آپ کے مقدمات جو آپ نے کیے ہیں دھاندلی وغیرہ کے خلاف، وہ قانونی کارروائی اپنی جاری رکھیں، اپنے بندے اکٹھے کیجئے، بندے اکٹھے کرنے کے بعد کہیے کہ جناب یہ ہمارا، جیسے آپ نے KPK کا کر دیا نا نومینیٹ، علی امین گنڈا پور۔ اس میں مثال کے طور پر اس وقت پاکستان میں ہر آدمی معیشت کی بات کر رہا ہے۔ عمر ایوب خان کر دیتے کہ بھئی اتنا وہ یعنی ٹرین رہا ہے شوکت عزیز صاحب کے ساتھ، جو تھرو آؤٹ ایک کافی ایکسپیرینس ہو گیا نا جی، وہ انہوں نے کیا نہیں۔ اب کل جو انہوں نے آخری بات یہ کی، ورنہ وہ اگر یہ کہہ چکے ہوتے کہ جی بلائیں قومی اسمبلی کا اجلاس، یہ ہمارے بندے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کو تو حکومت بنانی چاہیے نا، حکومت لیں گے تو آپ کے قائد کو بھی کوئی آسانیاں ملیں گی نا، کیا خیال ہے؟ تو سب دیکھیں، میری بات سن لو نا یار، میں بہت آسان بنیادی سوال کو آپ ٹال رہے ہیں، آپ یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں واقعی پریشان ہوں کہ آپ 1977 کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں،
میں کیا کہوں, میں نے اس دن آپ کو کہا نہیں ہے. دیکھو ایک طرف تو آپ کے پاس یہ ہے, یا تو ابھی ثابت کر لو کہ پاکستانی قوم سے بڑا انقلاب بھی قوم کہیں پیدا نہیں ہوئی, تو اس گما میں نہ رہو. یہ تو ہم کو ثابت کرنا بھی نہیں چاہتا نا, کوئی بات بھی کر رہے ہیں ہم لوگ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے الیکشنز کے فوراً بعد شعیب شاہین صاحب نے ایک تقریر کی تھی, میں اس تقریر کو دہرانا نہیں چاہتا. اس پہ جو مطالبہ ہوا وہ کوئی اسی طرح کا تھا کہ اچھا آرٹیکل عوام نے اپنا 25 کروڑ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ہاں ٹھیک سمجھ گیا بھائی 25 کروڑ عوام نے یہ بھی فیصلہ سنایا ہے. اگر آپ اس فیصلے کو آپ مانتے ہیں کہ بھئی لاڑکانہ ایک شہر ہے, وہاں سے بلاول بھٹو جیتا ہے, 25 کروڑ عوام نے اور بھی کچھ لوگوں کو جتوایا ہے, سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے, سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یقیناً ایج رہی اینٹی جو پی ٹی آئی فورسز تھی, کبھی ان کے ساتھ انتظامیہ نے زیادہ تعاون کیا, لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کے علاوہ ہے ہی نہیں شہر جانا میں کوئی, تو یہ غلط بات ہے. تو آپ کو بڑا پن دکھاتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم ہر صورت پارلیمان میں جائیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان میں جانے کی بات تو وہ کر رہے ہیں سر. یہ جو آپ بار بار 1977 روتے ہیں, اور آج جو مولانا پریس کانفرنس ہے وہ وقت نہیں رہا جس پہ میں بار بار زور دے رہا ہوں. وہ دور گزر گئے, وہ ماضی ہو چکا. آج سوشل میڈیا ہے یار. آج وہ آپ بار بار حوالے جتنے 77 والے 80 والے 56 والے وہ نہیں رہے. ایک ملک ہے اس کا ان دنوں نام ہے مائنمار, برما, ویسے برما کہلاتا ہے. وہاں پہ آج کل کس کی حکومت ہے؟ وہ تو وہاں ہمارے ساتھ فوج کی حکومت ہے. بس ٹھیک ہے. تو وہ زمانہ آج ہی کا ہے یا کسی اور کو؟ برما نہیں ہے. پاکستان کیا ہے یہ؟ پاکستان یعنی برما جیسا ہی ہے نا. دیکھیں یوں نہ کریں. اچھا انہوں نے بھی پہلے الیکشن کروائے. وہاں پہ جو سب سے بڑی ہیروئن تھی مادر جمہوریت, ان کا نام تھا اونگ سان سوچی. یہی عالم تھا نا, یعنی ہاؤس اریسٹ ہیں آج کل. آج کل ہے نا, لیکن درمیان میں کیا تھی, سینئر منسٹر تھی نا, انہوں نے لیا تھا نا ساتھ. آج کل جو آپ کے ہیرو ہیں بہت بڑے, تو سیم پیج پہ نہیں رہا کرتے تھے ماضی کی بات کافی عرصے میں. تو حال نہیں, تو حال میں آپ کیا ہے, ووٹ کو عزت دو والے جو ہیں, اب وہ بہرحال پنجاب کی وزارت عظمیٰ لے رہے ہیں, وزارت اعلیٰ لے رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آپ بات ہماری اونگ سان سوچی جو ہے وہ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو جائیں گی, تو کیا اس میں یہی ہے نا. اچھا اس میں حیرانی کیا یار, آپ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا کیا اب میں تمہیں بتاؤں, میں دل سے بخدا مجھے بات یہ ہے کہ اب بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. میں پاکستان مسلم لیگ کے یہ جو رول ہے, یہ کل کے چھوکرے جنہوں نے دیکھا کہ حکومت آنے والی اور ساتھ طبق کے چمچے گیریاں کر کے تو مجھے مابین صبح سے شروع ہوتے ہیں. میں دل سے اس کی مریم بی بی کی عزت کرتا ہوں. گھر کی لاڈلی بچی گڑیا کہلاتی تھی, اور ڈٹ کے کھڑی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ. یار جیل میں سوئی ہے, بچھو نے کاٹا ہے اس کو, اس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی, وہ 3rd کلاس میں نہیں ہے, ٹھیک, لیکن اس کا انجام کیا ملا؟ ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں آپ بستر موت پہ, ساتھ میں میاں صاحب, ان کو کیا ملا؟ اب بیٹی نہیں 10 میں کی پیار میں چوکھٹیا. اس نہج پہ لایا کون؟ کچھ میں نے مرندہ شوق بھی سی. خالی ان دونوں کو تو الزام نہیں دے سکتے, کچھ میں نے مرندہ شوق بھی سی. سیدھی بات کریں, مسئلہ اپریل 2022 سے روتا چلا گیا میں کہ سر مت کریں, اس چکر میں آئے, ڈونٹ. ایک تو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونی چاہیے تھی, پیش ہو گئی تو فوراً الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا. یہ معاملہ جس نے اصل گڑبڑ کیا ہے اس کا کوئی نام نہیں لے گا. وہ کون ہے؟ نام تھا اس کا قمر جاوید باجوہ, جو بھی کٹ کے دونوں جانب کھیل رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ اس کو ایکسٹینشن نہیں یار 1 سال تک آپ کو ایک شخص للکار کے کہہ رہا ہو روزانہ کی بنیاد پر کہ میر جعفر, اور پتا ہے میر جعفر کون تھا؟ میر صادق بھی ساتھ ٹھیک ہے. ہاں ان کے ساتھ آپ ایوان صدر میں مل رہے ہیں. آپ نے نہ اپنے آنر کا خیال کیا, وہ تو بڑی اچھی نہ اپنے یار معاملات سیٹل کرنے کی بات ہو رہی ہے نا, تو ہو گئے تھے سیٹل نہ ہوئے, وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے. اس سچویشن کو اس سے لنک نہیں کر سکتے نا. نہیں, میں وہ اس کا شاخسانہ ہے. نصرت صاحب آپ یہ سیل نہیں کر پائے,
کہ امریکی سازش نہیں تھی. آج اگر نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا لوگوں نے تو قصور باجوہ صاحب کیسے ہو گئے؟ قصور باجوہ صاحب ہو گئے جی. انہوں نے روکیا کہ ووٹ نہ پاؤ نواز شریف صاحب نے. یہ کس نے کہا اس کو پرویز الہی کو کہ جی ادھر نہ جانا؟ وہ تو باجوہ صاحب نے کہا تھا بقول مونس الہی صاحب کے. اب یہ کہ بات جب چلی گئی ہاتھ سے، دیکھیے آپ نقشے بنائے جاتے ہیں نا، تو سیدھی سادی بات ہے، بہت مشہور انگریزی کی کہاوت ہے، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ٹھیک، ان کو سیم پیج کا پورا ڈیزائن انہوں نے کیا تھا. اب اس سیم پیج کے ڈیزائن میں آپ مستقل 2014 سے آن ورڈ گھر 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 یہ ٹی وی سکرینوں کے ذریعے بات جاتی رہی ہے کہ نواز شریف چور چور چور، باریاں لیتے ہیں، مودی کا یار، مودی کا یار، مودی کا یار، مودی کا یار ہے. اب عام آدمی نے کہا، ان کا پہلا سوال کیا ہوتا تھا اپریل 2022 میں کہ جی عمران کو ہٹانا ہی تھا تو ان چوروں کو کیوں لائے؟ بہرحال آ جائیں مولانا کی طرف. بیسک بات ہے نا کہ مولانا بلال سے پہلے سر ایک میرا سوال نہیں رہ جائے گا. او بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ کسی اور کی بجائے باجوہ صاحب کو ٹھہراتے ہیں. جنہیں لے کے آئے مین کریکٹ. اس کے بعد سپورٹنگ ایکٹرز کون ہے اس میں؟ اس کے بعد تو پھر سارے شامل ہو شہباز شریف صاحب. سر بات سنے میری، آخر جب باجوہ صاحب کو باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن دی گئی اس میں بھی کچھ لوگوں نے رول ادا کیا تھا نا، وہی لوگ لے کر آئے میاں صاحب کو. ابھی ان کا کردار ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں جنہوں نے پہلے ایکسٹینشن دی، پہلا گناہ اس کے ہاتھوں ہوا ہے، جو کہتے ہیں نا پہلا پتھر وہ مارے، وہ تھا ایکسٹینشن والا. وہ ایکسٹینشن. اچھا مجھے یہ بتائیں ووٹ کو عزت دو سے 1977 والا جو باجوہ کو ایکسٹینشن دو کا سفر 1977 میں یہ تھا کہ ایک حکومت بیٹھ. سوال لے لیں آپ جو بات بار بار کر رہے ہیں جس میں میں خدشہ، کیا یہ سیاست کوئی ایسا سیاست دان نہیں جس کو نظر آ رہی ہو سچویشن اس طرف جا رہی ہے؟ ایک ہے اس کو آپ پسند نہیں کریں گے، نواز شریف صاحب. آصف علی زرداری. دیکھو آصف علی زرداری کے بارے میں آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے، میری تو آج کل ان سے ویسے یعنی بنتی نہیں ہے، وہ تقریباً 2-2.5 بلکہ 3 سال سے میری تو ان سے گلو آئے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ اپنی دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم قریب آدمی ہیں. ٹھیک، اپنی دھن میں رہتا ہوں، وہ اپنی دھن میں میں بھی تیرے جیسا ہوں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ان صاحب کو یہ پتا ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب یہ صدر پاکستان بنے تو یہ جاتی عمرہ گئے، زرداری صاحب جاتی عمرہ گئے، وہاں پہ غالباً عباس شریف صاحب کا یہ افسوس بھی کرنے گئے. میرا خیال ہے عباس شریف صاحب کا. وہاں سے واپس ہے تو اتفاق سے دوپہر میں انہوں نے مجھے بلا لیا تھا، تو میں باتیں کر رہا تو ادھر کی ادھر کی. اچھا یہ موصوف جب صدر بنے نا تو کوئی آپ کے ساتھ خبر نہیں مل سکتی تھی ان کے پاس، خبر سے آری ہو جاتے ہیں صدر نا ایسے. اچھا یار یہ دیکھ ڈالیں نواز شریف ہو جاتے ہیں، یہ درخت، یہ بھی نواز شریف ہو جاتا ہے. پتا ہے یہ درخت جو ہے یہ ادھر، یہ اس میں یار بہت یہ پانی، یہ ہوا. خیر، اور میں نے کہا جی بات سنے میری، میں صحافی ہوں، میری ان کے ساتھ یعنی تو کل میں جی میں صحافی ہوں، میں آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے جو جاؤں گا اور ایک لفظ بھی مجھے کیا. میں نے کہا کل آپ گئے تھے لاہور، او ڈارلنگ تم نے دیکھا تھا کل میں سیدھی ٹوپی پہن کے گیا تھا. میں کہ جی جی. تو کہنے لگے کہ مجھے بار بار میاں صاحب کہنے لگے او جی تسی مشرف نے کیوں جان دیتا ہوں، مشرف نے کیوں جان دیتا ہوں، مشرف نے کیوں جان دیتا ہوں. میں کہ جی ایسی بڑیاں لاشاں دیتی ہیں. اب آپ عوام کے مقبول رہنما ہیں، افتخار چودھری بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ برسر اقتدار آئے تو سزا تسی پڑھ لینا تو پکڑے تو کیا ہوا، مودی کا یار بن گئے. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ وہ ان کو ایک میں تمہیں بتاؤں کہ ماشاء اللہ اور زلزلہ ان دونوں کی پریڈکشن نہیں ہوتی، لیکن زلزلے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ صحرائی جو جانور ہوتے ہیں نا ان کی ٹانگوں میں کچھ اس طرح کیا کوئی وائبریشن آنا شروع ہوتے ہیں ان کو پہلے. اچھا آصف زرداری جو ہے وہ بندہ صحرائی ہے وہی مارشل لا کے معاملے میں بھائی ظاہر ہے کہ بھائی لیکن حکومت فارمیشن کے پروسیس میں تو نواز شریف نے انیشیٹو لیا نا. ارے میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا منگل کے دن، میں نے کہا ان سب کو پیغام گیا کہ بھائی فیصلہ کرو، یہ خبر دی نا. تو پھر سب کو جی دونوں جماعتیں جو ہیں ہچکچا رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نہیں لیتے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، دی تھی. آپ کو یہ کہا کہ ان کو پیغام ملا ہے کہ بھائی صاحب منگل کی شام تک فیصلہ کر لیں ورنہ بدھ کے دن وزیر اعظم کا نام ہم دیں گے. تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ وہ جام کمال بھی ہو سکتا ہے، کہا تھا یہ نہیں. اب کل ابھی ہم نے اپنا پروگرام ختم کیا، ابھی ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ صاحب ہم مسلم لیگ کے نامزد کردہ امیدوار کو بطور وزیر اعظم ووٹ دیں گے، لیکن جماعت
ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ جی وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کی ہوئی. ہیلو. اس کے بعد ہم پروگرام ختم کرتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اب چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ بیچارے اس عمر اور بیماری میں لاہور چھوڑ کر اتنے دنوں بعد اسلام آباد آ کے بیٹھے ہوئے. پھر وہاں پہ مولانا بھی یہ وہ باقی سارے چلے جاتے ہیں ایم. چلیں جی ختم ہوگی. آج کیا واقعہ ہوتا ہے؟ آج اعجاز الحق صاحب بھی چلے جاتے ہیں. وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا. اب کتنا اچھا دن ہوگا. تو پھر کریڈٹ قوم کے وسیع تر مفاد میں برادر ملت ذرا سوچو تو صحیح کچھ چیزوں کے بارے میں میرے بھائی کہ آصف علی زرداری اتنا گھبرایا ہوا ہے کہ ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ووٹ دے گی اور ساتھ ہی ضیاء الحق کا بیٹا بھی دے گا. واہ. وہیں آگے کھڑے وہ جماعت جس کا پانی پھانسی لگا ہوا ہے ضیاء الحق کے ہاتھوں اور وہ ایک پیج پہ ہیں. وہ ایک پیج پہ ہو گئے. کیوں؟ کوئی تو ہے جو بتا رہا ہے کہ مت کرو. کوئی تو ہے جو بتا رہا ہے اور وہ سمجھ میں آتا ہے بھائی. سیدھی سی بات ہے. 12 جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اس میں زرداری 12 اپریل تک کا تمہارے پاس جو ہے وہ ہے سیمنٹ. اس کٹ جو ہے اس کے بعد وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم. یو نیڈ ٹو نیگوشیٹ اے نیو پروگرام. آپ کو کیچ 22 میں ہے. آپ اس وقت آپ کو اس وقت حکومت بنانی ہے. اگر حکومت نہیں بنانی بہتر یہ تھا کہ 1977 والی نزاکت صرف زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ آج نزاکت سے زیادہ میں ہلاکت کا لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. آج کل آپ تو کل تک زرداری صاحب کو آپ نے ڈسکرائب کیا نا. آج جو پریس کانفرنس مولانا صاحب نے کی ہے. مولانا صاحب تو دیکھو ان کی تو یہ اب حالت ہے. دیکھو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بیس کیا ہے. ان کی بیس ہے ریلیجیس اسٹوڈنٹس. اور انہوں نے کتنا عرصہ پہلے اس الیکشن کے ہم نے بتایا تھا 72 صفحات پر مشتمل ان کے خلاف ایک ایف آئی آر لکھ دی کہ آپ تو اب وہ الیکشن بھی ہار گئے ہیں دوبارہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا. اب ان کا ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ 9 مئی کا ایک نیریٹو تھا جس نے آپ کو اشتعال دلایا. سوال یہ ہے کہ آپ اس کو عوام میں بیچنے میں کیوں ناکام رہے. کہتے ہیں یا الیکشن مان لو تو یا 9 مئی. یہ ان کا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود مولانا کے لیے اب کیچ 22 ہے. وہ اگر اس وقت کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ جنہوں نے ان کے خلاف فتوے دے رکھے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم خالی یہ رہ گئے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے ہم مدرسے چھوڑ کر آپ کے ایک بریک لے لیں. مجھے 1 منٹ. تو ان کا مسئلہ بریک مجھے صرف اتنی لینی ہے. انہوں نے جو مشورہ دیا نا میاں صاحب کو وہ اچھا ہے. لوگ کہہ رہے تھے نا کہ نون میں سے شین نکلے گی. شین والے حلف لے رہے ہوں. میاں صاحب آئے اوتھ لے کر تو مولانا کے ساتھ بیٹھ جائے. میرا خیال ہے کہ اس میں سب کی ہے. اب کیا لیکن ہم اس کو یہاں کلوز نہیں کر رہے. مولانا صاحب کی پریس کانفرنس از ویری امپورٹنٹ. Things are so grim, I want to just بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہ بات تو ہے ہی ہے 9 مئی اور الیکشن کی کریڈیبلٹی کی. لیکن اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں. تو بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. نصرت صاحب فخر کاکا خیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی ان سے جاننا چاہیے کیونکہ کے پی میں بھی. السلام علیکم فخر. وعلیکم السلام. اچھا بھیا گزارش یہ ہے کہ باقی جگہ صوبوں میں فرض کرو بلوچستان میں یا دیگر جگہوں سے تو دھاندلی کی شکایات آنا سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن اب آپ کے اپنے صوبے میں بھی جہاں پر تو کلیئر کٹ جو ہے میجورٹی بھی مل گئی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو اور بہت آسانی سے انہوں نے وہاں کا چیف منسٹر بھی نامزد کر دیا. تو وہاں پہ پھر دھاندلی کا اتنا شور کیوں ہو رہا ہے فخر بھائی؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر روڈ پر آپ کو دھاندلی کے حوالے سے کوئی جماعت نظر آتی ہے وہ بھی پی ٹی آئی ہی ہے. ان کے جو تیمور ظفر جگڑ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو کامران بنگلے صاحب ہیں جو امیدوار تھے وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں اور وہ ان نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے کہ جو صوبائی صدر ہیں ایمل ولی اس نے میرے خیال میں کافی سخت پریس کانفرنس کی. وہ یہاں تک چلے گئے کہ 9/11 کے بعد وہ انہوں نے چاہا ملک کے لیے امن و امان کے لیے
کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں اور پھر اس کر میں ان کے ہزاروں ساتھی شہید ہوئے امن لانے کے لیے. لیکن اب وہ انہوں نے کہا کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے. وہ کہ انہوں نے وہ کیا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے لیکن پرو اسٹیبلشمنٹ اب ہم نہیں رہے. ایک ایسے وقت میں اگر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی ایم کے جو داوڑ تھے یہاں تک بات ہوئی کہ اس کو گولیاں چلوائی گئی ریزلٹس والے دن. میرے اپنے خیال میں یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہم اس کو دے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں تھا, کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو آپ کو بھی پتا ہے وزیر جیت جاتا. اس سے زیادہ تو اس موجودہ دور میں جیلیں جو کاٹی ہیں اور جو جس طریقے سے اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا. پھر عوامی نیشنل پارٹی کے سردار حسین بابر کے فخر, اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر میرے بھائی آپ اور میں تھوڑا سا کے پی کے کی گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہیں. اس میں دیکھیے نا, مین جو رائیول بن رہے تھے کے پی کے کی پولیٹیکل پائی کے, وہ تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف تھے نا جی. آج اگر مولانا فضل الرحمان بھی 2 دن کی طویل مشاورت کے بعد اپنی جماعت سے وہ ان کو ریجیکٹ کر دیں اور پہلی بار یہ لفظ بھی کہہ دیں کہ ہمارے کچھ ذہنیت مختلف ہے اور قربتیں بھی ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد تو یہ تو ہو جائے گا کہ یونانیمس اوپینین آ رہا ہے کے پی سے کہ بھئی مطلب جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ. جی بالکل اس بات کے امکانات موجود ہیں, کیونکہ بقول مرحوم اعظم ہوتی کے سیاست میں کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہوتی. لیکن نصرت صاحب میرے اپنے خیال میں یہ الیمین گنڈاپور کا نام آنا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اینٹی فیڈریشن مستقبل میں, مطلب اگر آپ دیکھیں کمپرس جماعتیں بھی انہوں نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا, پھر جے یو آئی نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا. آپ کو یہاں کے صوبے کے مزاج کا پتہ ہے, یا ریلیجس ہوتے ہیں یا کم پرست ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی شکل میں اگر ایک ریڈیکل لیڈرشپ ان کو ملتی ہے تو یقینی طور پر جس طریقے سے علی امین گنڈاپور کا نام سامنے آیا, خود ان کی پارٹی کے لوگ حیران تھے جو تھوڑے سے اعتدال پسند تھے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے جیسے کہ عاطف خان کا نام لے لیں, وہ پہلے سے ہی صوبے سے باہر چلے گئے, انہیں پہ چلے گئے, شاہرام بھی چلے گئے, پھر کامران بنگش اور تیمور جگڑا آؤٹ ہو گئے. تو ایسے میں علی امین گنڈاپور کا سامنے آنا اس میں تو پھر آپ تو دیکھو نا, آپ ایک حوالے سے جو بات کر رہے ہو جو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ اگر ایک واضح اکثریت جیت کر بھی, میں کہہ رہا ہوں جی تمام تر مشکلات کے باوجود, پی ٹی آئی کو صوبے میں حکومت بنانے کو, دیکھیے یا تو آپ الیکشنز کے رزلٹ ہی نہیں مانتے ہیں. 1977 میں جو ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں کو شاید یاد نہ ہو تو کاکا خیل لیٹ می ریپیٹ کہ 7 مارچ کو قومی اسمبلی کے انتخاب ہوئے تھے 77, اور ان دنوں صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ 2 دن کے وقفے کے بعد ہوتے 9 مارچ کو. تو پی این اے, دا دین اپوزیشن الائنس, انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے, ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں صوبائی اسمبلی کا. اور اس کے بعد آخر دم تک بھٹو صاحب نے اسمبلیاں بھی بلوا لی, وہ انتخاب بھی ہو گئے اور وہ وہاں جانے سے انکاری رہے. بالآخر سعودی سفیر کی تمام تر کاوشیں بھی ہوتی رہیں, معاملہ حل نہیں ہوا اور لائن کٹ گئی. گزارش تو یہ ہے کہ اب جب آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم علی امین گنڈاپور کو نامزد کر رہے ہیں, میں اب یہ فرد کی بات نہیں کر رہا, تو آپ امپلیسٹلی آپ فخر یہ بھی تو تسلیم کر رہے ہو نا کہ کم از کم کے پی کے میں ہمیں جو حصہ تھا وہ مل گیا ہے. اس میں کوئی اور نام بھی دے کے تو معاملہ تو آگے چلایا جا سکتا ہے, یعنی پلیز اس پہ مجھے گائیڈ کرو تو بس. بالکل, مشتاق غنی صاحب تھے, اکبر ایوب صاحب تھے, مختلف نام تھے, لیکن اس ہارڈ لائنر کو سامنے لانا مجھے کچھ زیادہ پوزیٹیو وائبز نہیں آ رہی ہیں مستقبل میں. جس طرح 2013 میں آئے روز اسلام آباد کی چڑھائیاں ہوتی تھی, اور اب ایسے میں جب وہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے نقش قدم پر ایک لحاظ سے ان کا ساتھ دیں گی. انڈین اس وقت بھی سراپا احتجاج ہے نارتھ وزیرستان میں, اور جب پی ٹی آئی جو نعرہ بلند کرتی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا کیمپین چلائی اداروں کے خلاف, اب اگر میں اپنے خیال میں یہ 2013 سے زیادہ ہارڈ لائن لے کر آ رہے ہیں. اور ان کی ہارڈ خواہش لائن کہہ رہے ہیں فخر بھائی, ہارڈ لائنر جس کو کہہ رہے ہیں,
آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کس پارٹی سے ہے. وہ اس جماعت سے ہے جس سے نشان چھین لیا گیا, وہ اس جماعت سے ہے جس کو کمپین نہیں کرنے دی گئی, وہ اس جماعت سے ہے جو زیر آتاب ہے, وہ اس جماعت سے ہے جس کے 2 سابق وزراء اعلیٰ نے پارٹی کو چھوڑ دیا. تو آف کورس ان کا یہ, میرے خیال میں یہ تو ان کا بڑا بہترین انتخاب ہے کہ ایک ایسے شخص کو وہ سامنے لائے جو ہر مشکل میں وہ نہ صرف پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا بلکہ اس نے ثابت کیا, جس کو آپ ہارڈ لائنر کہہ رہے ہیں, کہ وہ ہر چیز کو فیس کر سکتا ہے. تو کے پی کے میں اس سے اچھی چوائس نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کی طرف سے. سر یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ پی ٹی آئی کے اینگل سے سوچیں. سر اس سے پہلے کہ کاکا خیل آپ جواب دیں, ہمارے بھائی جان جو ہے نا, ان کو یعنی بہرحال مکالمہ بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کیمپین کرتے ہیں نا, الیکشن کی کیمپین, تو اٹس لائک پوئٹری, یہ آپ شاعری کرتے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو گورن, پھر آپ اٹس پروز, آپ نثر لکھتے ہیں, یعنی یہ خوش کام ہوتا ہے. اب آپ نے اپنا ایک پوائنٹ پروو کر دیا کہ میرے لوگ آ گئے ہیں, اب یہ کہ مجھے حکومت دو. ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. حکومت نہیں ہوگی کے پی کے میں پی ٹی آئی کے لیے. اچھا جی, کاکا خیل آپ بتا دیں, میں نہیں سمجھا پایا, شاید آپ سمجھا پائے. ابھی فخر آپ شاید سمجھا It is the best choice. Ali Amin Gandapur is the name from Pakistan. Okay, fine. In KP کے سر. دیکھیں وفاداری کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو عاطف صاحب بھی رہے ہیں, شاہراہ بھی رہے ہیں, کہ وہ دیگر پارٹیوں سے آئے تھے, لیکن آخری وقت تک, شاہراہ کی اگر میں بات کروں, آخری وقت تک ڈٹے ہوئے تھے, چھاپے مارے گئے, ان کو مطلب جس طرح سے تنگ کر سکتے تھے وہ تنگ کیا گیا. پی ٹی آئی کے صرف علی امین گنڈاپور ہی روپوش نہیں تھے, باقی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی اسی ظلم ستم روپوش رہی. تیمور سلیم جگڑا صاحب ہیں, وہ پہلی گورنمنٹ میں بھی منسٹر رہے ہیں. لیکن میں دیکھیں, میں صوبے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے 2013 کی وہ سچویشن یاد ہے جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی. اب مرکز اور صوبے کے بیچ میں تناؤ بڑھے گا. کیونکہ یہ پہلا مطالبہ یہی کریں گے کہ خان صاحب رہا کرو. پہلے تو خان صاحب جیل میں بھی نہیں تھے, اب مطلب وہ تو حکومت ٹاپل کرنے کے لیے جا رہے تھے, اب تو وہ کہیں گے کہ ہمارا جو مقبول لیڈر ہے وہ آپ نے سیاسی قیدی ہے, یہ سائف کیس بھی جھوٹا ہے, یہ 9 مئی والا کیس بھی غلط تھا, یہ ہمیں انڈیکیٹ کیا گیا تھا. اس ظاہری بات ہے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ریاست اپنے ان فیصلوں سے پیچھے ہٹتی ہے, اور اگر پیچھے نہیں ہٹتی تو اس کے بعد ظاہر بات ہے معاملات تصادم کی طرف جائیں گے. یہ میرے سوال کا آپ نے آسان اردو میں جواب دے دیا. جو پریشر بلڈ کرنا ہے اگلے 3-4 سالوں میں وزیر اعلیٰ کے پی کے میں, کیا وہ علی امین گنڈاپور کی جگہ اور کوئی شخصیت ہے کہ پوری پی ٹی آئی کے پی کے میں جو. اچھا, آپ کا یہ خیال ہے کہ جو آپ کو کاکا خیل جو ابھی کاکا خیل آپ دوبارہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ آپ کو کے پی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, خدا را کو ریزنیبل بندہ آگے کر کے تو گورن کیجئے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. He is a good governor as well, sir. مطلب کیا غلط بات کی ہے؟ دیکھیں ہمارے ایشوز مختلف ہیں. ہمارے جو قائدین ہیں, خود پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے اور بعد میں وہ امیدوار بنے, وہ داعش کی عالمی تنظیم کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں. اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ 80% جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ باقاعدہ طور پر انتخابی مہم چلا نہیں پائی, اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ الیکشن تک ہوگا. اگر آپ دیکھیں 15 اگست 2021 کے بعد جب سے کابل کا فال ہوا ہے, یہ چیز بتدریج بڑھتی جا رہی ہے. اس فرنٹ کو دیکھیں, پلس 1000 ارب روپے کا جو قرضہ ہے اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے, پلس مرکز میں ایک ایسی حکومت ہے جس کو عدنان گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ کنٹینیو پش بیک. تو دیکھیں بھائی, بات سیدھی سادھی ہے, یا تو پھر تخت یا تختہ ادھر اور کرو, اور ادھر اور کی صورت میں بات 4 جولائی کی ہوگی. مسئلہ نہیں ہے سر, ہی از گڈ ایڈمنسٹریٹر ایز ویل, اور چیزوں کو یار چیئرمین کشمیر کمیٹی رہا, مولانا فضل اور کشمیر آزاد ہو گیا. اچھا مولانا سے یار کیا بات کر رہے ہو, مولانا سے اچھا کام کیا, مولانا سے زیادہ اچھا کام انڈیا نے ہڑپ کر لیا. اس سے پہلے تک وہ آپ کراسپونڈنس دیکھیے, آپ کانفرنس دیکھیے, آپ ان کا بیانیہ دیکھیے. علی امین گنڈاپور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنتا ہے تو مودی کہتا ہے کہ اب آرٹیکل 370 ختم. اتنا اچھا چیئرمین ماشاءاللہ. اس کو جب چیئرمین کشمیر کمیٹی کا جو مینڈیٹ تھا اس پہ مولانا صاحب کی نسبت علی امین گنڈاپور نے بہتر پرفارم کیا. کانفرنسز
ایک نیریٹو بلڈنگ, میڈیا پریزنس. کانفرنس کے کسی اچھا 2 بندوں کے نام ایک بتا بریک سکتے لے رہے ہیں سر, بریک. اچھا جی 2 بندوں کا. فخر بھائی بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک. صاحب بڑی کنفیوژن چل رہی ہے. ہر کوئی یا تو کہتا ہے کہ میں بابر اعظم بن جاؤں, ہی از اے گریٹ کرکٹر, یا کہتا ہے وزیر اعظم بن جاؤں. اب ایک نیا عہدہ آ گیا. نواز شریف نہ بابر اعظم بن سکتا ہے نہ اب وزیر اعظم بن سکتے ہیں, تو انہوں نے نیا عہدہ لے لیا سر, اس میں بھی اعظم لگتا ہے, اور وہ ہے سرپرست اعظم. مریم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اور آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں وہ میرے لیے نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں سے ہی ایک بہت, اور جنرلی سو, دیکھیے آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں, پاکستان مسلم لیگ کا نام ہی نون اس وجہ سے ہے کہ اس کو نواز شریف صاحب نے بنایا. نہیں نظریاتی نہیں, نواز شریف صاحب نے. اچھا اوکے. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کے قیام کے پیچھے جو ہے وہ ہے اپریل 1993. صدر اسحاق خان صاحب ان کی حکومت برطرف کرتے ہیں, انہیں نکالتے ہیں. ان تک بھنک پہنچ گئی تھی کہ میری حکومت جانے والی ہے. انہوں نے ایک رات پہلے یہ پاکستان ٹیلی ویژن سے خطاب کیا, غالباً 10 اپریل, اور 11 کو گورنمنٹ ہو گئی تھی جس میں سبھی اس وقت 93 میں. ہاں, تو اس میں انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اچھا یہ تب کیا دیا تھا انہوں نے؟ جی یہ اس وقت کی بات ہے نا. اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی تو یہ سپریم کورٹ میں گئے, انہوں نے بڑی اس کو فالو کیا, اور نسیم حسن شاہ صاحب کے سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال بھی کر دی. اور وہ جو فیصلہ لکھا گیا تھا, اب آپ جب پارلیمان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ وہاں رکھا ہوا پڑا ہوا, اور دیواروں پہ بھی کندہ ہے. اب یہ حکم دینے والے تھے گوہر ایوب. اچھا عمر ایوب کے والد, کیونکہ اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ دیواروں پہ کندہ کر دیا جائے, اتنا تاریخی فیصلہ ہے. خود انہوں نے اتنا احترام کیا اس فیصلے کا ہاں کہ انہوں نے کہا اب اس کے بعد کوئی تالے آزما جرأت نہیں کرے گا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. تو جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے عمر ایوب کو پیش کر دیا کہ یہ لیجیے اس کی شفقت فرمائیے, آپ نے ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے سیاست میں. تو میں تو ان کو کہتا ہوتا تھا ہنستے ہوئے, میں کہا سر یہ تو اٹھوا دینی تھی جاتے ہوئے جائیے. تو میرے ساتھ میں ان کے ساتھ بڑے اللہ بخشے وہ بڑے یعنی کھلے دل کے آدمی تھے. اب اس وقت سے لے کر ابھی تک, اب اسی طرح جیسے آپ اس کے لیے بہتر ہی ہوگا کہ ہم ایک پورا سیگمنٹ کل کریں کہ وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کو یہاں تک وہ کیسے پہنچے. جو میں کہہ رہا ہوں نا, کچھ مرندہ شوق بھی سی. ان کو تو نہیں تھا نا سر, یہ آپ غلط وہ بھائی تو آئے کیوں, لائے گئے نا. یہ کیا بات, کوئی زبردستی تو نہیں لا وہ کہتے ہیں نا مجھے کیوں لائے. دیکھیے اتنا تو ہو سکتا ہے کہ فرض کریں آپ خود کہتے ہیں میں اس وقت, میں جو ہوں اس وقت تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتا ادھر F6 وغیرہ میں, تم اور اسد وغیرہ مل کے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کے دائیں بائیں ہو جاؤ, کہیں جی نہیں ہمارا کیا. ریڈی میں تو بٹھایا نا, خود ہی کہا. اب جو ریڈی میں بیٹھے اس کو کیسے اٹھائیں سر. وہی بات ہے, وہ میں نے جتنی تکلیف سے بات کی تھی 3 اکتوبر کو بات کی تھی, طلعت حسین کے شو میں بات کی. سمبولک تو نہیں کی نا آپ نے, حقیقت بیان کر. نہیں میں نے یہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ میں نے یہ بالکل میں نے جن جذبات کا اظہار کیا تھا وہ جذبات جو ہے وہ مسلم لیگ کی اکثریت پہ پائے جاتے ہیں. مریم نواز کے جذبات ہے جو انہوں نے لکھے اس پہ آواز نہیں. او بھائی وہ تو اب کہ سرپرستی کریں گے نواز شریف ہمارے, وہ ان کو یہ حوصلہ دے رہی ہیں کہ بھائی صاحب آپ پریشان نہ ہوں, ڈو یو سیریسلی تھنک آئی کین بیٹرے مائی فادر. میں ان سے گائیڈنس لیتی رہوں گی. اصل میں لوگوں کا غصہ ہو رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شہباز صاحب نے گھیرا ہے اپنے مقصد کے لیے. میں اسی لیے پہلے دن سے تمہیں کہہ رہا تھا شہباز صاحب نے نہیں گھیرا. شہباز صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. تو کی کریں حکومت میں شامل میری جگہ آگے بیٹھ گائیڈ کریں. کی کریں نہیں ادھر نہیں کر سکیں, وہ سٹٹر بہت کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ میری مشکل. اچھا پھر کوئی انہیں شعر آتے ہیں 10-15 انہوں نے وہی دہراتے رہنا. نہیں وہ شبانہ روز محنت کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہ شبانہ یہی ہو جاتا روز ہے جو نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح ایک بیڈ میسج جائے گا کہ یار یہ سب کچھ کر کے ایک مانگے تانگے کی بہتر یہ ہے. نواز شریف سرپرست اعظم ہیں, سرپرستی کریں گے مریم نواز کی, کریں 5 سال کریں گے. یہ اگین میسج غلط جائے گا کہ ایک طرف اتنی پولرائزیشن ہوئی ہے تو جی مرکز میں چاچا ادھر بھتیجی. آخر پہلے بھی یہی ہوتا تھا, پہلے ہوتا تھا نا. اب بھائی 8 فروری 2024 ہو گیا ہے, کچھ تو نئے میسیجز دو.
لوگ بڑے خوشی سے مریم بی بی کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا قبول کر لیں گے کہ ٹھیک ہے جی بھائی نواز شریف صاحب نے اپنا کیریئر بھی ایز چیف منسٹر پنجاب شروع کیا تھا. تو وزارت عظمیٰ کوئی لینا نہیں چاہتا. یو شوڈ بی ویری تھینک فل کہ شہباز شریف سے یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. آپ تو خط لکھیں ایک شکریہ کا, ٹویٹ کریں ابھی. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے پہلے وعدہ ہوا تھا اور چونکہ ہمیں دیوالیے کا خطرہ ہے تو شہباز صاحب نے جب وہ آج یاد ہے پیرس جا کے تو آئی ایم ایف تھی خاتون کے پیچھے بار پیچھے پہ کے تو انہوں نے جو ایگریمنٹ کر کے جو $3 بلین لیے تھے تو کچھ وعدے وعید ہوئے تھے. مقصد یہ ہیلپ تو کریں گی نا کہ بھائی یار انہی کو اپروچ کرنا ہوگا نا. تو پہلے کچھ وعدے وعید ہوئے کہ وہ تو خیر عارف نہ کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا زاوے دلے لائی گلی اس میں ٹھیک ہے اچھے آدمی ہے وہ ہی از اے گڈ کنورسیشنلسٹ کیونکہ ان کو ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ بزنس کے لیے بھیجتے تھے نا اس لیے یہ کہ ٹھیک ہے اگر آئے میں کہا اگر کوئی یہ نہیں ہے میل بھی ہوتا تو جب بھی وہ ایسی بات نہیں. مریم نواز علیم ان گنڈا پور پہ تو اپنے اعتراض اٹھا دیے نا, یہ کیسی وزیر اعلیٰ ہوں گی؟ اور اس ٹویٹ کو پڑھنے کے بعد آپ تجزیہ کیجئے سر. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی مشکل حالات ہیں لیکن آپ یہ جسٹیفائی نہیں ہوگا, لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. دیکھو ایک فلم بنی تھی کاسا بلانکا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے وہ چھاپا ڈالتے ہیں تو وہ پولیس انسپیکٹر ہے بڑا کرپٹ ہوتا ہے ویسے ادروائز تو, لیکن وہ مزے کا کریکٹر ہے. تو اندر آتے ہی کہتا ہے کہ پکڑ لو, اریسٹ دا یوزول اریسٹ یعنی کہ یوزول کلپریٹس کہ وہ جو مشتبہ افراد ہوتے ہیں پھڑ لو نا. اب آج آپ تصویر دیکھیں سارے فرنٹ پیجز پہ لگی ہوئی, کل رات کو جو گئے تھے تو پہلا آتا ہے یار پھر آ گئے سارے لوگ یعنی PDM2. یار یہ لوگوں کو فریشنس کا تصور ہے خدا کا فریشنس کی کریں کو سرجری کرا لینے کی مطلب سر ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس ہی. پرانے چہرے پرانی یادیں اور نئے لوگ ہیں آپ کے پاس. ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک 24 گھنٹے کی پھر ملاقات ہوگی. نہیں یار اپنا خیال رکھیے گا.